بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا۔ آپ علیہ السلام اپنی علمی ذہانت اور دانش مندی میں اپنی مثال آپ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قضاء اور فقہ کے بارے میں آپ علیہ السلام کی اس استعداد اور قابلیت کا اندازہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت کے وقت قضاء کی خدمات آپ کے سپرد فرماتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو اکثر سیدنا علی کی اس خوبی کا اعتراف فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، ہمارے بہترین قاضی علی ہیں اور بہترین قاری ابی بن کعب۔ مدینہ کا قاضی مقرر ہونا، وہ بھی سیدنا عمر فاروق کے عہد خلافت میں، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے جہاں ایک بہت بڑا اعزاز ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی کو فقہ اور قضاء میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ چنانچہ آپ اپنی نقطہ راست نگاہ سے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش فرماتے اور اس میں کامیاب بھی ہوتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب خوبیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سیدنا علی بڑے ذہین اور تباہ تھے، اور اس ذہنی اور تباہت کی وجہ سے آپ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کے بہترین مشیروں میں سے تھے۔ سیدنا عمر سے تو آپ کو ایک طبعی محبت تھی، کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ عنہما حضرت سیدنا عمر کے نکاح میں تھیں۔ بہرحال آپ نے فقہ اور اجتہاد کی روشنی میں متعدد فیصلے کیے، اپنے دور خلافت میں بھی اور اپنے سے پہلے خلفاء کے دور ہائے خلافت میں بھی۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ ہر مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے۔ اب آپ اس عورت سے کہنے لگے کہ تم ہی سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی، یا مولا علی، مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا باپ کون ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں نے ان تینوں سے ہم بستری کی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے ان مردوں سے پوچھا کہ تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے، کہنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے، اس پیدا ہونے والے بچے کی دیت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے کرہ ڈالا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں ہر ایک کے نام کرہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پر کرہ نکلے گا بچہ اس کا ہوگا، کیونکہ تم ایک دوسرے کے مخالف ہو۔ مولا کائنات نے لڑکے کے نام کا کرہ ڈالا۔ کرہ اس طرح ڈالا گیا کہ ان تینوں کے نام 3 ٹکڑوں پر یا کسی دوسری چیز پر لکھے گئے اور ان کے ناموں کو 3 ٹکڑوں میں چھپایا گیا۔ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک کو اٹھائے۔ ہر بار بچے کا نام ایک ہی آدمی کے ساتھ نکلا۔ جس کے ساتھ لڑکے کا نام نکلا اسے اس کا بیٹا قرار دیا اور لڑکے کو غلام فرض کر کے اس کی قیمت لگائی اور 2/3 قیمت اس کے دوسرے 2 افراد سے وصول کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ فیصلہ میرے سامنے لاتے تو میں بھی اس کا اسی طرح فیصلہ کرتا جس طرح علی نے کیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں قدامہ بن مختون نے شراب پی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا کہ مجھ پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ خدا بند عالم کا فرمان موجود ہے، ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہو۔ میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس نے درست کہا ہے۔ آخر کار قدامہ کو بغیر سزا دیے چھوڑ دیا گیا اور اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ یہ بات مولا کائنات تک پہنچی تو آپ نے حضرت عمر کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ قدامہ پر حد جاری کیوں نہیں کی اور اسے رہا کیوں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین، قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے، نہ وہ شخص جو اس کی راہ پر چل کر اور حرام خدا کا مرتکب ہوا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے، البتہ یہ لوگ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ بس قدامہ جو کچھ وہ کہہ چکا ہے اس سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اگر وہ توبہ کرے تو اس پر صرف حد جاری کی جائے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ انہوں نے دوبارہ قدامہ کو طلب کیا اور اس کو توبہ کرنے کا کہا۔ قدامہ کو بھی علم ہو گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے، تو اس نے توبہ کا اظہار کیا۔ اب اس سے قتل کی سزا تو ختم ہو گئی، مگر حد کا مسئلہ ابھی باقی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ فرمائیں کس طرح حد جاری کرنی چاہیے؟ مولا کائنات نے فرمایا، اسے 80 تازیانے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شراب پیتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے۔ جب وہ مست ہو جاتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 80 تازیانے مارے۔